السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ایک بہت ہی تڑپا دینے والی خبر وائرل ہو رہی ہے، وہ ہے حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی مدظ اللہ العالی کی گرفتاری کی خبر۔ مولانا کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ بیرونی ممالک سے فنڈنگ کرتے ہیں اور یہاں تبدیلی مذہب کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے وہ پیسہ۔ اور یہ بھی الزام لگایا گیا ہے، آج کی خبروں میں ہے کہ مولانا کے کھاتے میں 3 کروڑ روپیہ نکلا ہے اور یہ سب پیسہ باہر سے آیا ہے اور یہاں تبدیل مذہب کے نام پر وہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ اس سے پہلے مولانا عمر گوتم کی گرفتاری آئی تھی عمل میں، اور ان کے کچھ ساتھیوں کی مہاراشٹر سے اور کچھ یوپی سے گرفتاری ہوئی۔ ان کے اوپر سختی کی گئی کہ آپ لوگ اور کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی ضمن میں مولانا کا نام بھی آیا۔ مولانا میرٹھ سے ایک پروگرام سے واپس ہو رہے تھے اور مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، اب تو نوٹس دینا، پہلے سے خبر دینا، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ پکڑو، دیکھو اور ٹھوکو، جہاں ملے وہاں پہ لو۔ چنانچہ اسی دستور پر موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ جہاں دیکھو کسی مدرسے کے طالب علم کو مار دیا جاتا ہے، کہیں کسی بزرگ کو مار دیا جاتا ہے، اب عالموں کی بھی باری ہے۔ مسلمانوں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کیا کہ مولانا کوئی معروف شخصیت، کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت ہی ممتاز شخصیت ہیں اور عالم اسلام کی معروف شخصیت ہیں۔ وہ شخصیت پھلت سے تعلق رکھتی ہے اور حضرت کا کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا کا قد اتنا اونچا ہے کہ یہ کہنا بجا ہوگا جگر مراد آبادی کا شعر، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں، اپنی منزل خود طے کرتے ہیں اور بلندیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا انہی شخصیات میں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا کون ہیں؟ مولانا وہ ہیں جن سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنے عقیدوں کا قبلہ درست کیا، ہزاروں لوگوں نے اپنے اعمال درست کیے، اخلاق درست کیے، ہزاروں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی حضرت کی شخصیت کو دیکھ کر۔ مولانا کے بارے میں جتنے یہ الزام لگائے گئے ہیں سب جھوٹے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح سے آج یہ خبر ملی کہ مولانا کو کورٹ نے ATS جو ریمانڈ پر لینا چاہتی تھی، یعنی قید بامشقت، وہاں پر ظلم ہوتا، مار پیٹائی ہوتی، اور پھر مولانا سے جو وہ چاہتے وہ اگلواتے، اور پھر ہندوستان میں کیا کھیل کھیلا ہوتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا عمر گوتم کی گرفتاری کے بعد ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ابھی مسلمان اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، مسلمانوں، 3 چیزیں بہت ضروری ہے: صالحیت، صلاحیت اور واقفیت۔ صالحیت یعنی خود نیک رہنا، صلاحیت اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرنا، واقفیت یعنی حالات سے باخبر رہنا، اور ایک چوتھی چیز ہے قائمیت۔ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہم خبروں سے واقف ہیں، پھر ہمیں اسکیم کے ساتھ اور پھر گروپ کے اشاروں کے ساتھ، جماعت کے مشوروں کے ساتھ خود کو کھڑا کرنا ہے۔ تو جو کچھ یہ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ اب راجنیتی شروع ہو چکی ہے اور راجنیتی کا کھیل اور کھیلا شروع ہو چکا ہے۔ سازشیں اپنے عروج پر ہیں، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ستا کر، بدنام کر کے، مسلمانوں کو ذلیل کر کے اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتی ہے یہ پارٹی۔ چنانچہ جن وعدوں کے ساتھ ان اندھ بھکتوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا اور کچھ تنظیمیں بی جے پی کو سطح میں لائی تھیں جو وعدے لے کر، ان میں سے سب سے پہلا وعدہ تھا مسلمانوں سے
ووٹ کا ادھیکار چھین لینا، مسلمانوں کے ساتھ وہ حالات بنانا جو فلسطین میں ہیں، وہ حالات بنانا جو برما میں ہوئے، برما کے بعد اس سے پہلے جو آسٹریلیا میں ایک ہی رات میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ حالات پیش کرنا جو بغداد میں منگولوں نے ایک ہی رات میں کئی لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ کوئی جگہ بغداد اور اطراف میں ایسی نہیں تھی جہاں مسلمان کی لاش نہ جلی پڑی ہو یا قتل نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ اب یہ حالات ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں پر کہیں بھی موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ کوئی دن کا اخبار خالی نہیں ان خبروں سے، سوشل میڈیا پر کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں یہ خبریں نہ چلتی ہوں یا ویڈیو نہ چلتی ہو۔ ہاں، جو بکا ہوا میڈیا ہے وہ خبروں کو نہیں دکھاتا جو حکومت کے مفاد کے خلاف ہو، جو حکومت کے سازشوں کے خلاف ہو، جو ہندوتوا وادیوں کے مفاد اور مقاصد کے خلاف ہو، وہ ان خبروں کو نہیں چلاتا۔ چنانچہ مولانا کی گرفتاری معمولی انسان نہیں ہے۔ مولانا جب مولانا جیسی پائے کی شخصیت پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہما شما اور عام مسلمان کی کیا حالت ہوگی۔ اس کو سوچ کر روح ہی کانپ جاتی ہے۔ میرے دوستو، مولانا ایک بہت بڑے عالم ہیں، معروف اسکالر ہیں، داعی اسلام کے لقب سے اپنی شہرت پا چکے ہیں۔ چنانچہ جو کہا گیا نا، کسی نے کہا ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، ہاں، زمانہ بدل دیتا ہے سب کو، کہتے ہیں کہ زمانہ بدل دیتا ہے سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت مولانا نے اپنی اس زندگی کے شب و روز میں جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی محنتیں اور کاوشیں کی ہیں، ہزاروں لوگ آپ کی امداد سے چلتے ہیں۔ کتنے علماء ہیں غریب غربا جو آپ کی امداد سے اپنے گزارا اور گزر بسر کرتے ہیں۔ مولانا نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے اپنے عقیدوں اور اعمال کا قبلہ درست کیا ہے۔ چنانچہ ایک انقلاب برپا کر دیا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں۔ مولانا کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ان کے اوپر جو الزام ہے، اچھا، یہاں پر جو یہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ تبدیل مذہب کراتے ہیں، ذاکر نائک صاحب کو بھی اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور مولانا عمر گوتم کو بھی اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب مولانا کی باری ہے۔ کوئی مسلم لڑکی کسی بھی ہندو کے ساتھ میں ہندو بن کر چلی جائے، کوئی اعتراض نہیں، بالکل ہو بہو وہی بات جو مکہ کے کافروں نے کہی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس چلا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور اگر تمہارا آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ جی بالکل وہی ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ مسلمانوں، تمہارا برما بنایا جانے کی تیاریاں ہیں، قبروں میں نہیں، ایک بڑے گڑھے میں جس میں ہزاروں لاشیں آ سکتی ہیں، ایک ساتھ جلا کر اس میں گرا کر آگ اور پیٹرول سے اس کو بھڑکا کر اس میں مسلمانوں کی لاشوں کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، جلا دینا چاہتے ہیں۔ یہ گجرات میں ہو چکا ہے۔ ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ آفیسر کہہ رہا تھا کہ اس گڑھے میں 50 آدمی کو ڈالا گیا، پھینک دیا گیا اور تیل اس میں ڈالا گیا، پھر آگ لگا دی گئی، سب کی چیخ و پکار سے کلیجہ پھٹ رہا تھا، پھر اس گڑھے کو بند کر دیا گیا۔ یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی، جس نے دیکھی ہوگی اس کو یاد آ جائے گا۔ تو یہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کسی شاعر نے انہی حالات کو دیکھ کر کہا ہوگا، اے مرغ دل مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منع، اے مرغ دل مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منع، اس قفس کے قیدیوں کو آب و دانا ہے منع۔ ہندوستان میں بالکل یہی حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں بالکل یہی سازشیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آپ کی کیا تیاری ہے؟
آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ ہمیں لڑنے سے فرصت نہیں، ہمیں ایک دوسروں پر مقدمہ کرنے سے فرصت نہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے فرصت نہیں۔ ہم نے کسی بھی مسجد کے امام نے اپنے ممبر اور محراب سے خطبہ دے دیا اور اس نے تبلیغ اسلام کا حق ادا کر دیا، یہ کافی ہے بس۔ ہم نے اپنی درسگاہوں میں درس و تدریس کر دی، حرام اور حلال سکھا دیا اور بس ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم نے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بڑا اسٹیج سجایا گیا، وہاں پر لاکھ 2 لاکھ کی پبلک اکٹھی گئی اور جذباتی 2 4 تقریریں ہوئیں اور ہم نے پھر اپنی نسل نو کی حفاظت کا ذمہ اور حق ادا کر دیا، بس ہو گیا۔ یہی ہو رہا ہے، وہی کروڑوں روپیہ جو اتنے بڑے بڑے اسٹیجوں پر خرچ ہوتا ہے، وہی پیسہ اگر غریب غرباؤں میں، جن کو روٹی میسر نہیں، جن کو کپڑا میسر نہیں، جن کو لباس، جن کو پڑھنے کے لیے کورس میسر نہیں، اگر ایسے لوگوں کی اگر مدد کر دی جاتی تو وہ کامیاب ہوتے۔ چلیے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان مختلف پلیٹ فارم سے اور مختلف تنظیمیں اپنے پلیٹ فارم سے کام تو کر رہی ہیں، لیکن اب ضرورت ہے کہ تمام تنظیمیں متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے نسل نو کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کریں۔ اگر ہم نے اس چیز کو نہیں کیا، پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جب مسلمانوں کی تباہی بڑی تعداد میں ہوگی، جہاں تہاں تحقیق کیا جائے گا، عزتیں لوٹی جائیں گی، گھروں کو جلایا جائے گا، مسمار کیا جائے گا، املاک اور جائیداد کو برباد کر دیا جائے گا، کھیتی اور جائیدادیں چھین لی جائیں گی اور پاکستان چلے جاؤ اور بھاگ جاؤ، یہی باتیں ہوں گی۔ پھر مسلمانوں اور علماء کرام، پھر ہمارے اوپر آنسو نچوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔